السلام علیکم 9th کلاس بیٹا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطائت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عطائت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے اس کے بارے میں، پیج نمبر 59 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے، اور اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کافی آیات دی ہوئی ہیں، کچھ میں آپ کو مزید ایڈ کروا دیتی ہوں۔ بڑے غور سے اس لیسن کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ ہماری زندگی کا لائحہ عمل بھی ہے، سلیبس کا حصہ بھی ہے اور ہماری زندگی کا لائحہ عمل بھی ہے۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے، یعنی ایمان لانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے، ارشاد ہوا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی پیغمبر اولا زیادہ محبوب ہیں یا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کے نفسوں سے۔ پھر دیکھیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی اگر ایک طرف آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام کریں، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کا حکم آ رہا ہے، تو ہر چیز کو چھوڑ کر ضروری کیا ہے، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ضروری کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اور یہ حکم ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین، یعنی جو شخص ایمان لے آیا ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ آگے پیج نمبر 60 پہ دیکھیں، مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عطائت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو جان دے کر محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ ایک طرف آپ کی ذات ہے، اپنی انسان کی اپنی ذات ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو دونوں میں سے منتخب کیا کرو گے؟ تو جو پکا سچا مومن ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے، وہ ہر چیز چھوڑ دے گا اور کیا کرے گا، انتخاب کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ اس سے ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر دیکھیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جو حکم اللہ نے دے دیا ہے، جو حکم اللہ کے پیغمبر نے دے دیا ہے، اس سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ پیغمبر کہتے کیا ہیں؟ وما ینطق عن الہوی، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، جو اللہ نے کہہ دیا، اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اس سے آگے بڑھنا کفر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان پر چل کر، یعنی گفتگو میں سلیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے بات کرنا، عمل میں مطابقت، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں، اور رویوں میں اطاعت، اور ہر ہمارا کام ایسا ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نظر آتی ہو، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہی تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ یعنی ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، ہماری گفتگو اور ہمارے عمل میں مطابقت ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رویوں میں اطاعت ہو، یعنی جو ہم کر رہے ہیں دکھلاوا نہیں ہو، اللہ کی رضامندی کا حصول ہو، تو پھر تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ یعنی یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جانیں،
کیونکہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر احکامات نہ فرما دیے ہوں۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ تشنگی کسی بھی لمحے کو تشنگی نہیں ہے۔ ہر چیز کے بارے میں، ہمارے سانس لینے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہر چیز واضح کر دی ہے۔ لہٰذا کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پتہ نہیں چل رہا، ہر طرح سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یومن احدکم، لا یومن نہیں ایمان لا سکتا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احبا سب سے زیادہ محبوب، الیہ اس کی طرف، من والدہ اس کے باپ سے، وولدہ اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوبارہ دیکھیں، لا یومن احدکم تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ضروری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا، اور اس کے مقابلے میں اگر اولاد کے یا اپنی ذات کے یا والدین کے احکامات آ جاتے ہیں تو ان سب کو چھوڑنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے، ادروائز ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے آباء و اجداد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا، لا یومن احدکم تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یکون یہاں تک کہ ہو جائے، یکون ہواہ یہاں تک کہ اس کی خواہشات ہو جائیں، تابعاً پیروی کرنے والی، لما جئت بہ جو میں لے کر آیا ہوں۔ لا یومن احدکم تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ جب تک کہ اس کی خواہشات ان تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن پاک کی شکل میں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی بھی ہمارے ساتھ، ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی رشتہ دار، کوئی اولاد، کوئی اپنے ماں باپ، کسی کا تعلق نہیں آنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر جو ہمارا محبت کا تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، یعنی ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس میں ہمیں دیکھنا کیا ہے، معیار کیا ہونا چاہیے ہماری چاہت کا اور کس چیز کو برا سمجھنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، کیونکہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، و اطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر ترجیح دے کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر ترجیح دیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب ہوگی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب فرما برداری۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، یعنی جس اتباع اور پیروی کرنا کس طرح سے ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی ضروری ہے، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایمان لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ پھر دیکھیں،
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ جب وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، وہ پیغمبر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کا فرض کیا ہے کہ وہ اس پیغمبر کی پیروی کرے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب عطا فرما دیا ہے، قرآن پاک میں اس کا خود ہی جواب دیا ہے۔ کیا ہے جواب؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ ان سے کہہ دو، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ وہ آپ کی پیروی کریں۔ جو کوئی آپ کی پیروی کرے گا، اللہ اس سے نہ صرف محبت کرے گا بلکہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ پھر دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پھر دیکھیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی اس سے منہ نہ پھرو، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو۔ پھر دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ہو ان کے لیے فرض کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جب سن لیتے ہو تو اس سے روگردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما آتاکم الرسول، اور جو تمہیں رسول دے، فخذوہ، تو وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے وہ تمہیں منع کرے، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ پھر دیکھیں، وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے، فخذوہ، تو تم وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں منع کرے، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محبت الہی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ یہ پیج نمبر 60 کے سب سے لاسٹ میں دیکھیں، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی مکمل اطاعت کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل جس کی بات مانے ہے اس کے حوالے کر دیں۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہے۔ قلبی میلان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ دکھاوے کا نہ ہو، بلکہ دل سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہوں، اور دل ہمارا خوشی سے اس کے لیے راضی ہو۔
वगरना ये अमल मुनाफिकत बन जाता है। अगर उस सिर्फ हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, कल्बी मिलान नहीं है, तो ये मुनाफिकत बन जाता है, और मुनाफिकत अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। इसीलिए मुतनब्बे फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका, बस कसम है आपके परवरदिगार की, ला युमिनूना, वो ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमू का, यहाँ तक कि वो आपको फैसल ना मान लें या फैसला करने वाला ना मान लें, फीमा शजरा बैनहुम, उसमें जो वो आपस में इख्तलाफ कर लें, सुम्मा ला तजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ईता, और फिर जो आपने फैसला किया है उसमें किसी किस्म की तंगी महसूस ना करें, व युसल्लिमू तस्लीमा, और आपके अहकामात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करें। फिर देखें, फला व रब्बिका, बस आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो आपस में जो झगड़ा कर लें उसमें आपके अहकामात को ना मान लें, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ईता, और जो फिर आप फैसला कर दें उसमें कोई किस्म की तंगी महसूस ना करें, व युसल्लिमू तस्लीमा, और वो आपके अहकामात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लें। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, व इन, और अगर तुतीउल्लाह, तुम अतायत करो या फर्मा बरदारी करो, अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो वह तुम्हारे आमाल में से किसी किस्म की कोई कमी बेशी या कोई खराबी नहीं करेगा। फिर देखें, इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो वह तुम्हारे आमाल में से किसी तरह की भी कोई कमी नहीं करेगा। अतायत इत्तबा की अमली शक्ल से ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं और तस्लीम व बरक़ात हासिल होती हैं। यानी जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमारी दुनिया और आखिरत संवरती है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सेकंड पार्ट था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और उनकी अतायत। यहाँ तक आपने याद करना है। इसी लेसन का जो हमारा एक टॉपिक रहता है, अभी तीसरा टॉपिक ख़त्म नबुव्वत, वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।